نام بتائے. اگر یہ دہشت گرد ہیں تو پتہ تو چلے یہ لوگ کون ہیں. ان کے نام بتائیں کون لوگ ہیں. یہ کہیں دنیا میں نہیں ہوتا کہ کوئی مارا جائے اور اس کے نام ہی نہیں کسی کو پتا کہ کون مارے جا رہے ہیں. پاکستانی شہری مارے جا رہے ہیں, ان کے نام پتہ چلے. یہ آپ کے سامنے نارتھ وزیرستان میرن شاہ سے ملک بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں, یہ آپ کو بتائیں گے کہ کون لوگ مارے جا رہے ہیں. اس لیے سارے لوگ متفق ہیں کہ ڈرون اٹیکس بند ہونے چاہیے. اور سارے اس وقت نارتھ وزیرستان سے ہم نے جتنوں سے بھی گفتگو کی ہے, سب نے یہ کہا ہے کہ ملٹری آپریشن نہیں ہونا چاہیے, اس سے تباہی مچے گی. اس ملٹری آپریشن کرنے سے پہلے کم از کم اسمبلی میں مشاورت تو کریں, انہی معززین کو بلا کے ان سے پوچھیں تو صحیح کہ اس کے فائدے اور نقصان کیا ہیں. یہ آپ کو بتا دیں گے کہ کیا نقصانات ہیں. میں یہ خاص اس لیے میں کر رہا ہوں, مجھے خطرہ ہے کہ اگر ہم نے یہ ملٹری آپریشن کر دیا, اگر آپ لوگوں کو کانفیڈنس, وہاں کے جو لوگ ہیں نارتھ وزیرستان کے, ان کو اعتماد میں لے کے کریں تو کامیاب ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ لوگوں کو ان سے پوچھ ہی نہیں رہے جو وہاں سے جنہوں نے متاثر ہونا ہے, اور سب کی نالج کے لیے 3.5 لاکھ آبادی ہے نارتھ وزیرستان کی, اس میں سے چند ہزار ہیں جو کہ ملیٹنٹس ہیں. تو یہ جو 3.5 لاکھ لوگ ہیں, اگر ان کو اعتماد میں لے لیں تو یہ آپریشن اگر آپ کریں بھی, اور ان کی حمایت سے تو کامیاب ہونے کی زیادہ چانس ہے. لیکن یہ سب کہہ رہے ہیں کہ آپریشن نہ کرو, اس سے تباہی مچے گی. اس لیے میں پریس کانفرنس کا مقصد یہ, ایک تو میں سخت مذمت کرتا ہوں یہ ڈرون اٹیکس کی. حکومت اگر چاہے سٹینڈ لے سکتی ہے. ہمارا جو اصل جو 2 مقصد ہیں یہ سونامی مارچ کے, ایک یہ ہے کہ ہم آپ کو لوگوں کو سے ملائیں گے جن کے رشتہ دار ڈرون اٹیکس میں مارے گئے ہیں. ہم آپ کو ان زخمی لوگوں سے ملائیں گے جو زخمی ہیں ڈرون اٹیک سے. وہ سب آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو کہتے ہیں نا بڑے ایکوریٹ ڈرون اٹیکس ہیں, صرف وہی مرتے ہیں, صرف دہشت گرد مرتے ہیں, یہ لوگ آپ کو بتائیں گے. یہ خود آپ کو متاثرین بتائیں گے, رشتہ دار بتائیں گے کہ کتنی تباہی مچائی جا رہی ہے. کئی دفعہ آپ سنتے ہیں کہ نام اناؤنس کر دیتے ہیں کہ ڈرون اٹیک میں وہ مارا گیا, چند ہفتے کے بعد پتہ چلتا ہے وہ آدمی زندہ ہے. تو پھر کون مارا گیا, کون اس کی جگہ مارا گیا؟ یہ پاکستانی شہری مارے جا رہے ہیں. حکومت کی ذمہ داری ہے. آئین کا آرٹیکل 4 کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستانیوں کی جان اور مال کی حفاظت گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. ہم گورنمنٹ سے آج ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ جو 12 ڈرون اٹیک ہوئے ہیں, ہمیں بتائیں کہ کون کون لوگ, ان کے نام بتائیں کون لوگ مرے ہیں. اور اگر آپ نام پوچھیں گے اور جب یہ نام بتائیں گے, اگر انہوں نے نام بتائے, میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے اکثریت آپ کو پتہ چلے گی بے قصور پاکستانی شہری. یہ مقصد کا پریس کانفرنس کا, کیونکہ ہم نے وسیع 2 گھنٹے سے ہم آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. یہ معززین نارتھ وزیرستان سے خاص طور پہ یہ کہنے آئے تھے کہ آپ پریس میں کہیں کہ یہ تباہی مچے گی اگر ڈرون اٹیکس کے خلاف بھی, اور یہ اگر ہم نے نارتھ وزیرستان آپریشن کیا پاکستان کو بہت نقصان پہنچے گا. جی, اور کوئی کسی نے کوئی سوال پوچھنا؟ اچھا اکرم صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا آپ نارتھ شمالی وزیرستان اور نارتھ وزیرستان جا رہے ہیں؟ جو آپ کی طے شدہ ڈیٹ ہے وہ 23 ستمبر ہے, جس کا آپ نے اعلان کر رکھا ہے. اور اگر جا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ کون سا میڈیا جا رہا ہے؟ کیا باقی لوگوں کی جو آپ کے ساتھ جا رہے ہیں ان کی زندگی کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ ہم انشاءاللہ مشاورت کر رہے ہیں. یہ سارا مقصد مشاورت کا تھا. اس پوری روٹ طے کر رہے ہیں, اس کی لاجسٹکس طے کر رہے ہیں کہ ہم نے کون سا راستہ لینا ہے. اور کیونکہ ہمارا اندازے کے مطابق 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ہوں گے جو ہمارے ساتھ چلیں گے اس قافلے میں. انٹرنیشنل ہیومن رائٹ آرگنائزیشن ریپریو, کلائیو اسمتھ, وہ ہیومن رائٹ آرگنائزیشن آ رہی ہے, ان کے ساتھ شہری آ رہے ہیں, سیاستدان آ رہے ہیں, صحافی آ رہے ہیں باہر سے, ان کو ہم لے کے جا رہے ہیں وزیرستان. اور اس لیے ہم یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے ایک پورا پروگرام آپ کے سامنے رکھیں گے جس کی ابھی مشاورت ہو رہی ہے. وزیرستان جانا تو یہ 100% ہے, 100% ہے. اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوگی.
ہم ڈیٹ کے فائنلائز اور جو راستہ ہے اس کی فائنلائزیشن کے اوپر پوری مشاورت کر رہے ہیں. ہماری کمیٹی کام کر رہی ہے اس میں. سیکورٹی سر، سیکیورٹی انشاءاللہ مقامی قبائلی لوگ ہمارے لیے دیں گے. ہمیں اپنے قبائلی لوگ وزیرستان کے سیکیورٹی دیں گے. اور ابھی سے ہی ہماری کوشش ہے کہ یہ جو ہم کمیٹیز بنا رہے ہیں یہ باقاعدہ مشاورت شروع کر دیں گے. سارے لوگوں سے وزیرستان میں مشاورت کریں گے. سب کو اس چیز کے اوپر متفق کریں گے کہ امن کی سب سے زیادہ ضرورت تباہی مچ رہی ہے. اور یہ واحد جماعت ہے، تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو کہ یہ قدم اٹھا سکتی ہے. اور اگر ہم کامیاب نہیں ہوتے اور کوئی کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ حکومت میں تو کسی کو آج تک کسی نے زحمت ہی نہیں کی پتہ چلوانے کے لیے کہ لوگ جو وزیرستان میں ہر روز مر رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں. ان کو تو زحمت ہی نہیں کی. کوئی اور جماعت نہیں ہے ایسا قدم اٹھا سکتی، صرف تحریک انصاف اٹھا سکتی ہے. اس لیے ہم پوری اس کے اوپر مشاورت کریں کہ سب لوگ ہمارے ساتھ ہوں قبائلی علاقے کے. صاحب ایک چیز تو بڑی اسٹیبلشڈ ہے کہ ڈرون اٹیک اس کو کنڈیم بھی کرتی ہے، فارمل سے فارن آفس سے ایکسپلینیشن بھی آ جاتی ہے، اسمبلی میں بیٹھ کے شور کرتے ہیں، لیکن ڈرون اٹیک بند بھی ہوتے ہیں کیونکہ امریکہ کے آگے ان کی چلتی ہی نہیں ہے. تو آپ کا یہ مشن کہاں تک کامیاب ہوگا امریکہ کو یہ ریئلائز کرانے میں؟ دیکھیں جی، یہ حکومت NRO کی حکومت ہے. یہ آئی تھی امریکہ کا ایجنڈا پورا کرنے کے لیے. آپ وکی لیکس کے اندر دیکھ لیں، آپ جو اوباماز وار ہے باب وڈورڈ کی کتاب اس کے اندر آپ دیکھ لیں، سینٹ کی ہیئرنگ کمیٹی میں کارل لیون ایڈمرل ملن سے پوچھتا ہے کہ جب پاکستانی حکومت کہہ رہی ہے کہ ڈرون اٹیکس نہ کرو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو آگے سے ایڈمرل ملن جواب دیتا ہے کہ یہ ہم پاکستان حکومت کی اجازت سے کر رہے ہیں. تو وہ آگے سے کارل لیون کہتا ہے کہ کیوں پاکستانی حکومت دوگلی ہے، کیوں نہیں اپنے لوگوں سے سچ بولتی کہ ہم ان کی پرمیشن سے کر رہے ہیں. وکی لیکس میں بھی یہی ہے، جو پرائم منسٹر خود کہتا ہے کہ آپ نے ڈرون اٹیکس کریں ہم مذمت کرتے رہیں گے. اس کتاب میں بھی باب وڈ کے آصف زرداری کہہ رہا ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج سے، یعنی اگر لوگ کولیٹرل ڈیمیج سے مرتے ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہیں امریکنوں کو پڑتا ہو مجھے نہیں پڑتا. تو یہ سب یہ مل ملا کے ہو رہا ہے. اگر حکومت چاہے سٹینڈ لے تو یہ رک سکتے ہیں. تو ہم انٹرنیشنل میڈیا اس لیے لا رہے ہیں کیونکہ وہاں سے اگر پریشر پڑے گا تو یہ روکیں گے، یہ حکومت نہیں روکے گی. خان صاحب، آپ نے جیسے کہا ہے کہ ڈرون اٹیک سے مرنے والے بیشتر لوگ جو ہیں وہ مقامی ہیں اور بے قصور ہیں. آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ لوگ بے قصور ہیں؟ اور سیکنڈلی آپ عمائدین کی بات کر رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے نارتھ وزیرستان میں. آپ یہ بتائیں کہ یہ عمائدین کتنے آزاد ہیں اس ایریا پہ جہاں پہ حکومت کی اپنی ریٹ نہیں کمیونٹی کافی زیادہ؟ میں بجائے اس کا خود جواب دوں میں کہوں گا آپ قیوم صاحب فارمر منسٹر بھی ہیں، یہ ذرا جواب دیں گے. میرا نام عبدالقیوم خان ہے اور میں 93 سے لے کر 96 تک سیفران کا منسٹر رہ چکا ہوں. بات ایک ابھی جو بات آپ نے کہی، آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کا اور پاکستان کا یہ جو امن کا آشا بنتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے، اور ابھی یہ جو ہیں تحریک انصاف ایک امن کا یہ جو ہیں وہ دے جا رہا ہے اور انٹرنیشنل لیول کا، صرف پاکستان لیول پہ نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پر. اور یہاں پہ ہم گھبرا رہے ہیں کہ وہاں پہ کون سے سیکورٹی دے رہے ہیں، دے رہے ہیں. قبائلی علاقہ جات پاکستان کا حصہ ہے، پاکستان کا حصہ ہے، اور جو کچھ امریکہ کر رہا ہے یہ ہیومن رائٹس کے بھی خلاف ہے اور پاکستان کے آئین کے بھی خلاف ہے. ابھی خان صاحب نے بتا دیا اور میرا بھی بتا دیا کہ یہ خلاف ہے، خلاف ورزی ہو رہی ہے. اس میں جب تک ایز اے نیشن پورا قوم ہم ایک ہی آواز نہیں نکالیں گے اس وقت تک یہ امریکہ بھی دوسرے بھی حکومت بھی باز نہیں آئے گی. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میڈیا بھی اور پورا قوم. عمران خان شمالی وزیرستان کے قبائلی عمائدین کے ہمراہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ہماری کریں گے. اب یہ جو نارتھ وزیرستان آپریشن ہوگا، پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ فوج تو نہیں ہے وہاں، کوئی ٹینک تو نہیں ہے وہاں. جب لوگوں کے رشتہ دار مریں گے اور تباہی مچے گی تو یہ ان میں سے کئی جا کے ان کے ساتھ چلے جائیں گے. کیا خاص طور یہ بھی طالبان سے متاثر ہیں، ان سے متاثر لوگ ہیں، ان سے مشکل پڑے گا.
इसका क्या मतलब, यानी कैसे मुताबिक? जो तालिबान है इनको भी नुकसान पहुंचाते हैं, इनके लिए नुकसान है या इनके लिए पेंडिंग? ये इसका इस वक्त हाँ इस वक्त इसका कोई जवाब नहीं देगा। या तो आप वहाँ जाके कानून सेटअप करें और फिर ऐसे सवाल पूछें, वहाँ ना कोई वहाँ अगर चले मैं इमरान खान वहाँ बैठ के यहाँ बैठ के तालिबान को बुरा भला कह देता हूँ और फिर मैं जाता हूँ घर, तो क्या कोई वो पुलिस रखी हुई है आपने मुझे बचाएगा? मुझे कौन बचाएगा फिर? मुझे बताएं। तो आप ऐसे सवाल क्यों पूछते हैं लोगों से? लोग अमन चाहते हैं, सारी कौम जितने बैठे हैं सारे अमन चाहते हैं, सब जंग के खिलाफ है। सोचे कि ये जंग जीतनी कैसे है? सिर्फ हम इख्तलाफ ये है कि क्या मिलिट्री ऑपरेशन से जंग जीती जाएगी या कोई और तरीका अख्तियार करना। अगर मिलिट्री ऑपरेशन से जंग जीती जाती तो 8 साल में जंग जीती जा रही थी, अब नहीं जीती गई। इसलिए सिर्फ आपने सोचना ये है कि तरीका क्या है जंग जीतने का। सब दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, हम सब हैं उसके। मैंने भी अखबार में कहीं पढ़ी थी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम हर जितने भी तबके हैं सबको ये पैगाम दे के आएंगे कि हम एक अमन के लिए आ रहे हैं। तो अगर थ्रेट है या नहीं है, हम कोशिश करेंगे सबको हमारी पैगाम पहुंच जाए कि हम वहाँ कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आ रहे। हम चाहते हैं कि कबायली इलाके के लोगों के लिए इधर से अभी तक कोई ऐसी हरकत नहीं हुई कि हम कबायली इलाके के लोगों को बताएं कि हमें फिक्र है उनकी। कोई आप सोचें कि 8 साल से तकरीबन आधे लोग वजीरिस्तान से तो साउथ वजीरिस्तान 80% लोग घरों से निकल गए हैं। अगर ऑपरेशन हुआ तो अब नॉर्थ वजीरिस्तान से अभी से लोग निकलना शुरू हो गए। ये कुछ सोचे किधर जा रहे हैं लोग, कैसे रह रहे हैं, क्या रोजी है, क्या स्कूल बच्चे किधर जा रहे हैं। हमें सबको, हमें हमारे शहरी हैं, हमें सोचना चाहिए इसका। पाकिस्तान